اللہ تعالیٰ سے تعلق کی کیفیت کیسی ہوگی؟ کیونکہ جب آپ اپنے آپ سے تعلق آپ کا مضبوط ہو جائے اور آپ کی تنہائیاں بامانے ہو جائیں اور آپ کو اپنے آپ پر رشک بھی آئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر کا جذبہ بھی ہو اور توبہ و استغفار کی کیفیت ہوگی، تو اس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے میرے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ جو بخاری کی جو پہلی حدیث ہے، کیا ہے پہلی حدیث عرفان صاحب؟ انما الاعمال بالنیات۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کریں، یا دوسرے انداز میں یہ کہوں کہ نیتوں میں جو ہے اخلاص پیدا کریں، یعنی اپنی نیتوں کی نگہبانی کریں، اس کو فوکس، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں CCTV کیمرہ لگائیں اس کے اوپر، اپنی نیتوں کے اوپر، کیونکہ یہ نیتیں ایسی چیز ہیں جو ہمیں جج کرنے والا بنائیں گی، شک کرنے والا بنائیں گی۔ اگر ہماری نیتوں پر کنٹرول نہیں ہے تو پھر ہماری پریشانیاں ہماری نیتوں پر غالب آ جائیں گی، ہماری جو ہے نیتیں ہمیں تباہ و برباد کر دیں گی۔ تو اطمینان قلب کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کی نگہبانی کریں۔ نیتوں میں شک سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اپنی ذات پر اگر آپ شک کریں گے تو آپ کا کانفیڈنس چلا جائے گا۔ اگر میں اپنی ذات پر شک کر رہا ہوں تو میرے اندر سے کانفیڈنس ختم ہو جائے گا۔ اگر میں دوسروں پر شک کر رہا ہوں تو یہ ہوگا کہ میرے اور اس کے درمیان میں وہ شخص کی جو ہے کریٹیوٹی ہے، اگر میں رفقا پر شک کر رہا ہوں، ان کی نیتوں پر شک کر رہا ہوں، تو ان کے اندر جو کریٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ نیتوں پر شک کرنے کی وجہ سے انسان کا کیریکٹر بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں اپنی نیتوں پر شک کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے مشکل ہوگی، تو مجھے پہلے نگہبانی کرنی ہے اپنی تمام نیتوں کی۔ پھر نیتوں کی کیفیت کیا ہے، یعنی کہ میرے بیہیویئر کی کیا کیفیت، اگر میں جائزہ لوں گا تو میں اپنی نیتوں کی کیفیت کو بھی سمجھنے والا بنوں گا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اس پر تفصیل کے ساتھ سورہ حجرات میں بہت سی باتیں ہیں، سورہ نور میں آپ کو بہت سی باتیں ملیں گی جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہماری کیفیت کا ہم جائزہ لیں، پرکھیں ہماری کیفیات کیسی ہیں، کیسے ہیں ہمارا خدا سے تعلق کی کیفیت۔ کیا خدا میرے لیے اہم ہے، اللہ کی ذات میرے لیے اہم ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے اہم تو کیسے اہم ہے؟ کیا میں ہر وہ چیز کو چھوڑ کر کے اللہ سے اپنے قربت، اپنے تعلق کو مضبوط کر پا رہا ہوں یا نہیں پا رہا ہوں؟ جیسے ہی میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، یہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز اہمیت کے حامل نہیں ہے، میری اپنی ذات اہمیت کے حامل نہیں ہے، میرا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، میرے اطراف اکناف میں جتنے لوگ ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی قبیلہ، کوئی شہر، کوئی چیز اہمیت کے حامل نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اہمیت کے حامل ہے۔ تو وہ کیفیت ہمارے اندر ہوگی تو ہم لوگوں سے مرعوب ہونا چھوڑ دیں گے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم لوگوں کی بڑی چمچماتی کار سے مرعوب ہو جاتے ہیں، لوگوں کی فرفر انگلش بولنے سے مرعوب ہو جاتے ہیں، کسی کی دھواندھار تقریر پر ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، کسی کی لچر زبانی ہے تو اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، کوئی آدمی جو ہے نا اپنی اس کے اندر وہ زبردست صلاحیت ہے، ٹیلنٹ ہے تو اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دیکھیں آپ تو مرعوب ہونے کی وجہ بہت سی ہو جاتی ہیں، اور آدمی مرعوب جزا جو ہوتا ہے اس کے اندر دو طرح کی بڑی کمزوری آتی ہے۔ پہلی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی کسی اور آدمی سے مرعوب ہوتا ہے تو وہ خدا سے مرعوب ہونے کے بجائے انسانوں سے مرعوب ہو جاتا ہے، تو تقوی کا جو کوالٹی ہے وہ گرتی چلی جاتی ہے۔ پھر دوسری امپورٹنٹ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب اس کے اندر سیلف ریفلیکشن ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ تو نیت کی نگہبانی میں سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ یہ ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، اس کو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر میرا بیٹا کم مارکس لے کے آئے گا تو لوگ کیا سوچیں گے، میں اگر اچھی بات نہیں رکھ سکوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، میں اچھے کپڑے نہیں پہنوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، میرے پاس چھوٹی کار ہے لوگ کیا سوچیں گے، ان لوگ اپنی شادی میں اتنا سب خرچہ کیے، میں اگر اپنی شادی میں اتنا خرچ نہیں کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے۔ تو اگر لوگوں کی وجہ سے زندگی گزارنے لگیں گے
تو اللہ کی وجہ سے زندگی گزارنا ختم ہو جائے گا. اللہ کے لیے زندگی گزارے، نہ کہ لوگوں کے لیے زندگی گزارے. یہ بہت بڑا مرحلہ ہے جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت سے بڑے بڑے ہمارے کام ہو سکتے ہیں. تو للہیت کی بنیاد پر اگر ہمارے خالص نیت ہو جائے اور اس پر عمل ہو جائے تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی کے پورے ڈائریکشن ختم ہو جائیں گے. اس کے انڈیکیٹر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ کہ یہ کہ کلام جو ہے قرآن مجید سے میرا تعلق کتنا مضبوط ہے، یہ ڈیفائن کرے گا کہ اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق کتنا مضبوط ہے. اگر اللہ رب العزت کے کلام سے میرا تعلق مضبوط نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق میرا مضبوط نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. پھر یہ کہ کلام ہمارے لیے جو ہے نجات کا ضامن ہے، اور اگر استغفار کی کثرت میرے اندر ہے، دعاؤں کی فریکوینسی میری بڑی ہوئی ہے، میرا مسجد میں دل اٹکا رہتا ہے، اللہ کی یاد ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے، تو آپ سمجھیے کہ خدا سے میرا تعلق بہت مضبوط سے مضبوط تر ہے. اب قرآن سے تعلق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ سے تعلق قرآن سے تعلق سے ہے. تو اگر میں پچھلے سال قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا تھا اور اس سال بھی اگر میں قرآن اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہوں تو وہ تعلق نہیں ہے جو کہ مقصود ہے. پچھلے سال میں جو ہے قرآن کو ترجمے سے پڑھتا تھا، اس بار بھی میں ترجمے سے پڑھ رہا ہوں صرف، تو بہت مضبوط نہیں ہے. قرآن پچھلے سال جو ہے میں جو ہے تفسیر کے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن آج بھی تفسیر سے پڑھ رہا ہوں تو مضبوط نہیں ہے. اس میں ارتقاء ہونا چاہیے، اس میں بلندی کی طرف مجھے جانا چاہیے. تو یہ کیفیت مجھے بڑھانی ہے، یہ مجھے اس بارے میں غور و فکر کرنا ہے. اپنی ذات سے تعلق کے بعد اپنے خدا سے تعلق. پھر اس کے جو 3 اور ڈائمنشن ہیں میں اس پر بات نہیں کروں گا، صرف اس کا اعادہ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ کہ آپ کا اپنوں کے ساتھ تعلق، اسپیشلی اپنی بیوی کے ساتھ تعلق، شریک حیات کو حیات میں شریک کریں، نہ کہ جائیداد یا بیڈ روم میں شریک کریں، بلکہ آپ کا یہ معاملہ ہو کہ آپ کی اہلیہ کے ساتھ کہ آپ کی ہر وہ چیز جو کہ آشکار کی جا سکتی ہیں آپ کی اہلیہ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ بہت اہم ترین چیز ہے. اپنوں کے ساتھ رشتہ ہے، اسپیشلی جو ہے آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ ان کے جذبات کو سمجھیں، ان کے احساسات کو سمجھیں، ان سے تعلق کو بڑھائیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا فطرت کے ساتھ تعلق ہے، اوروں کے ساتھ تعلق ہے. اوروں میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جس میں تنظیمیں، تحریکیں اور دوسرے تمام چیزیں آتی ہیں جن سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے. میرا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے پہلے میرا اپنے ساتھ تعلق مضبوط. حضرت علی نے کہا کہ فقط عرف ربہ فقط عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے اپنے خدا کو جانا، یعنی کہ اس سمت وہ آدمی بڑھے گا. تو پہلے مجھے اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ساتھ میرا تعلق مضبوط کرے، میری تنہائیاں بامانے ہوں، میرا سیلف انٹراسپیکشن ہو تاکہ میں خدا سے تعلق کو مضبوط کر سکوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسپیشلی سب سے پہلے نمبر پر ان تمام چیزوں کو میں اپنی ذات پر امپلیمنٹ کروں، اور آپ تمام سے بھی درخواست کروں گا، خواہش کروں گا کہ اسے اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ